يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت علماء کرام، کرم ٹولہ برہیٹ صاحب گنج کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگان دین، میرے نوجوان دوستوں اور پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر،
اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں پچھلے سال بھی آپ کے اس گاؤں کرم ٹولہ میں آیا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ میں آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج میں ایک ایسے ٹاپک پر تقریر کرنا چاہتا ہوں جو ٹاپک، جو موضوع، جو شیرشک ہم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کی جان ہے، اور وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں بس چھوٹا سا ایک آپ لوگوں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ سامنے والے نہیں بول رہے ہیں، مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ میں اپنے ساتھ بندوق لے کر کے آیا ہوں، تو سامنے آ کر کے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ اتنا دور آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، نہ آپ کا چہرہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ کم سے کم یہاں بیچ میں جو جگہ خالی ہے یہاں آ کر کے بیٹھیں، تھوڑا اٹھ جائیں پیچھے سے، آگے آ کر کے بیٹھیں تاکہ آپ کی شکل مجھے نظر آئے۔ پیچھے سے کیا مطلب ہے بیٹھنے کا؟ آئیے بھائی، جلدی جلدی آئیے، پھر بات شروع کری جائے۔ فیویکول تو نہیں لگایا زمین میں؟ چلیے جانے دیجیے، چلیے رہنے دیجیے، ہٹائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محبت رسول یعنی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ ہم پیارے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو، لیکن پھر بھی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت کا مطلب نہیں جانتا ہے، وہ محبت کا معنی نہیں جانتا ہے، لیکن ہاں وہ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، نبی سے پیار کے لیے وہ پوری دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ وہ محبت اللہ کے رسول سے بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم سب کو بڑی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اس محبت کا جو تعلق ہے، جو کنیکشن ہے، وہ ہمارے ایمان سے نہیں ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماں سے محبت ہے، باپ سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، ہو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگوں تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے من والدی جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، و ولدی اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین اور ساری دنیا سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے۔ آئے کرم ٹولہ کے لوگوں، جھارکھنڈ صاحب گنج کے لوگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں جناب محمد الرسول اللہ کی محبت ہے لیکن اس محبت سے زیادہ آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، سن لیجئے، خبردار خبردار، آپ ایمان کے معاملے میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے ہمارے حبیب، آئے جناب محمد الرسول اللہ، آپ ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عرب کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ عجم کے لوگوں سے کہہ دیں، آپ کرم ٹولہ والوں سے کہہ دیں، آپ صاحب گنج والوں سے کہہ دیں، ساری دنیا کے لوگوں سے کہہ دیں ان کان آباؤکم، آئے لوگوں اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تم اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے پوتے سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اور تم اپنے بھائی اور بہنوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اور اے لوگوں اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور اے عورتوں اگر تم اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اور اگر تم اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کا نام لے رہا ہے اور بتاتا جا رہا ہے آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے شریک حیات اپنی بیوی اور اپنے شوہر سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا آئے لوگوں اگر تم اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جائیداد سے، اپنے بینک بیلنس سے محبت کرتے ہو جس کو تم نے بڑی محنت سے جمع کیا، بڑی محنت سے کمایا ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہیں اپنے بزنس سے بڑا پیار ہے، تمہیں اپنی تجارت سے بڑی محبت ہے، تمہیں اپنے دکان اپنے کھیت سے بڑی محبت ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تم اپنی تجارت سے محبت کرتے ہو جس کا تمہیں ڈر ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور آئے لوگوں اگر تمہیں اپنے عالی شان محلوں سے، اپنے بڑے بڑے گھروں سے اگر تمہیں محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سب سے اہم بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے کرو، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے، تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے، اپنے بیٹیوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے ناتی سے، اپنے پوتے سے محبت اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے،
تمہیں اپنے بھائی اپنی بہنوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. تمہیں اپنے بیوی سے اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے. تمہیں اگر اپنے مال تجارت اور اپنے گھروں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے. خوب محبت کرو، جتنی چاہو کرو، لیکن یاد رکھنا، خبردار خبردار، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی. آئے لوگوں، اگر ان سارے لوگوں کی محبت میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. آپ محبت کریے، مگر یاد رکھیے وہ آپ کی دنیاوی محبت آپ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آئے. اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پر کسی کی محبت کو مقدم کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. حتی یاتی اللہ بامری، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے، سب سے زیادہ نبی سے پیار ہونا چاہیے. نبی کے لیے مر جانے کا، مٹ جانے کا جب موقع آئے تو اپنی جان کو بغیر سوچے سمجھے قربان کر دینا چاہیے. یہی محبت رسول ہے، یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. تو نبی سے محبت، رسول سے محبت. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے سوال کا جواب دیجیے. یہ بتائیے ہم رسول سے محبت کیوں کریں، ہم رسول سے پیار کیوں کریں؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے، رسول کی محبت میں اللہ کی محبت ہے. اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نکتہ بھی بتاتا چلوں. ہم اور آپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں اگر کسی سے پیار کرتے ہیں تو 4 چیزوں کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے. کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے. پہلی چیز، احسان کے بدلے. اگر کسی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، پیار پیدا ہو جاتا ہے. آپ کو پیسے کی بہت ضرورت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے، اور ایک آدمی آئے کہے یہ لو میں تم کو تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں، تو اس سے ہمارے اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تو محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ احسان کے بدلے. محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ کسی کا کردار، کسی کا چرتر، کسی کا کیریکٹر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اس سے آٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار، اس کے اندر خوبی بہت اچھی ہے. دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے قاری ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، لیکن امام حرم کی جو تلاوت ہے وہ بڑی اچھی ہے. ایک خاصیت ہے امام حرم کے اندر، ان کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کردار اور اس کے اخلاق کی وجہ سے. محبت کی تیسری وجہ، کوئی خوبصورت ہے، اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، تو انسان کو آٹومیٹک اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کی تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ، کوئی اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. پہلی چیز، احسان کی وجہ سے. میرے پیارے بھائیوں غور کریے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کتنا زیادہ احسان ہے.
اس امت پر کتنا احسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول اس امت پر بذات خود احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس نے تم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ احسان ہے اس نے تم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں غور کریے، اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے۔ کیا احسان جتا رہا ہے؟ آئے لوگوں، اللہ ہی ہے، اللہ کا یہ احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ من انفسکم، وہ تمہارے نفسوں میں سے تمہاری طرح ہے، تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چلتے ہو وہ بھی چلتے ہیں، تم اڑتے ہو وہ بھی اڑتے ہیں، تم بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ من انفسکم، تم میں سے تمہاری طرح جیسے تم بشر ہو وہ بھی بشر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں وہ بھی پیتے تھے، ہمیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت رہتی تھی۔ جیسے ہم ہیں ویسے وہ تھے، فرق یہ تھا ہم اللہ کے بندے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صرف اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے میسنجر تھے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، دن سارے کے سارے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام جمعے کے دن کا ہے وہ کسی اور دن کا نہیں ہے۔ جیسے مہینے برابر ہوتے ہیں، لیکن جو مقام رمضان کا ہے وہ کسی اور مہینے کا نہیں ہے۔ انسان سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ اور وہ مقام کیوں ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے رسول بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اللہ نے احسان جتایا ہے، احسان جتایا۔ میرے پیارے بھائیوں غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، آنکھیں دیے، لیکن پورے قرآن میں کہیں پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے منہ دیا ہے، کھانے کے لیے منہ دیا ہے، لیکن کبھی اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ دل دیا ہے، دھڑک رہا ہے، اگر یہ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ نے دل دے کر کے بھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ میں ہوا دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، ہر روز دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑ جائے، ہم بیمار پڑ جائیں، جیسے کرونا میں حالات تھے، کروڑوں اربوں خرچہ لوگ کر رہے تھے، پھر بھی آکسیجن نہیں مل رہا تھا، اللہ ہمیں فری میں یہ آکسیجن دے رہا ہے، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ آئے میرے بندو، ہم نے تمہیں آکسیجن دیا، احسان کیا، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، احسان کیا، ہم نے تمہیں کان دیے تو احسان کیا، نہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ، آئے لوگوں یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس نے تم میں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو محبت کیوں ہوتی ہے؟ احسان کی وجہ سے۔ جناب محمد رسول اللہ سراپا اس امت کے لیے احسان ہے، اس امت کے لیے کرم ہے۔